صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم آپ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے، خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں جو ان ایام میں کربلا معلیٰ، نجف اشرف پہنچے ہوئے ہیں، مشہد مقدس پہنچے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں تک ہمارے مؤمنین دنیا میں آباد ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ پروردگار عالم کو بھی پروردگار عالم بحق اہل ولایت اطہار اس عظیم ترین شرف سے مشرف فرمائیں۔ آج کا ہمارا پیغام جمعہ خصوصیت کے ساتھ اس موضوع کے اوپر ہے 28 رجب المرجب، جو ایک اہم ترین تاریخ ہے، خصوصیت کے ساتھ شبہ قارے میں یعنی ہندوستان اور پاکستان اور اردو زبان کے درمیان میں بہت امپورٹنٹ طریقے سے اس تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس سفر کے سلسلے سے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے بھی اس کی بہت سی ثنا کی ہے کہ جو آج ہماری گفتگو کے درمیان میں انشاءاللہ آئے گا، اور یہ وہ عظیم درسگاہ ہے 28 رجب المرجب کا سفر۔ اس سفر سے جو آغاز ہوا ہے مکے سے مدینے سے ہوتے ہوئے مکے سے پھر اس کے بعد کربلا معلیٰ، اس سفر میں کتنی امپورٹنٹ ایسی درسیں ہیں، ایسے پیغامات ہیں جن پیغامات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ 1400 سال سے ہمارے علماء اکرام، ہمارے واعظین اکرام، ہمارے ذاکرین اکرام اس کو پیش کرنے کی، اس کو جستجو کے ساتھ اس کے سے گوہر نایاب نکالنے کی مکمل طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن مجید کے ذریعے سے اور تاریخ کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے اس عظیم ترین سفر کو سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے جب وقت اچھا رہتا ہے تو سب ساتھ لگ جاتے ہیں، مگر جب ذرا سا برا وقت آتا ہے تو پھر وہ شخص اکیلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر مدینے میں جس وقت جناب زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑی لے کر لوگ آئے، جتنی بھی تعداد تھی 200، 250، 300، 500 مان لیجئے، بہت زیادہ ہم نے اگر بول دیا، اتنی تعداد بھی نہیں تھی، تو کیا مدینے میں مومنین کی تعداد 500 بھی نہیں تھی کہ وہ 500 کے مقابل میں کم سے کم 500 باہر نکل کے آتے اور آنے کے بعد جناب زہرا کے گھر کو گھیر لیتے اور یہ آگ نہیں لگانے دیتے، مولا متقیان کے گلے میں رسن نہیں باندھی جاتی، جناب زہرا کے پہلو شکستہ نہیں ہوتے، جناب محسن شہید نہیں ہوتے، بہت سے بہت کیا ہوتا، جان تو جاتی، اس کے علاوہ کیا ہوتا۔ مگر ہاں ایسا نہیں ہوا، اور دشمن نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور جناب زہرا کو زخمی کیا، محسن کو شہید کیا علیہ السلام۔ اس کے بعد مولا متقیان کے گردن میں رسی۔ وہ تمام مصلحتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، مگر پریکٹیکل میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ہم کوفیوں سے زیادہ ان مدینے والوں کو بے وفا سمجھتے ہیں جن لوگوں نے بڑی سخت ترین بے وفائی کی۔ اسی طریقے سے ہر دور، ہر وقت گزرتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ آج بھی اگر کبھی امام بارگاہ کوئی امام حسین کا جا رہا ہو اور آپ کی وسعت میں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو بچانے کے لیے، امام حسین کے مشن عزاداری میں کوئی اگر نقصان پہنچانے کے لیے اس کی شکل بدلنا چاہ رہا ہے، وہ عظیم ترین پیغامات کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر آپ کے امکانات میں ہے تو فرض بنتا ہے کہ جناب کھڑے ہوں، اس لیے کہ کربلا بھیڑ نہیں چاہتی، کوالٹی چاہتی ہے، یعنی کوانٹیٹی نہیں چاہتی، کوالٹی چاہتی ہے۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو انہوں نے کوالٹی اکٹھا کی ہے، کوانٹیٹی تو یزید کی طرف تھی۔ تو اس لیے کبھی بھی تعداد کے اوپر فخر مت کیجیے گا اور تعداد کا انتظار مت کیجیے گا۔ قرآن مجید نے بھی کہا اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الکاذبون،
اکثر اس میں سے فاسق ہیں، جھوٹے ہیں. تو اکثریت جو ہے وہ یہ مت سمجھے کہ تعداد ہے، تو نہیں، تعداد نہیں، کوالٹی چاہیے. کربلا کو بھی کوالٹی چاہیے. عزت کی، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. اسی طریقے سے آج بھی اگر کربلا کے سلسلے میں یا امام حسین کے ہدف کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں آپ کو بولنا چاہیے دانے درہم سخن قدم، اگر آپ نہیں بولے یا ہم نہیں بولے تو اس کا مطلب کربلا کے میدان میں بھی ہم ان 72 میں سے نہیں آ پاتے. ہم سے کیا مطلب؟ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے بولا تھا مصلحت 75 قسم سے، ارے بیوی بچے ہیں اور فلاں ہیں ڈھمکا، سب بول کے بہت سے رک بھی گئے مدینے کے اندر میں بہانہ کر کے. اس لیے تقریباً کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے. تو دوستو عزیزو، بہت سے عمر کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کربلا والوں نے ان لوگوں کا ایکسکیوز بھی ختم کر دیا کہ اگر آپ بوڑھے ہیں تو مسلم نوسجہ سے تو بوڑھے نہیں ہیں، چونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 80 سے اوپر تھے، بعض میں 100 کے اوپر تھے. وہ آپ اپنی عمر کو دیکھیں اور مسلم نوسجہ جس کو جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھاؤں کو پٹی سے باندھا تھا، کمر جھکنے لگی تھی تو لکڑی سے باندھ کے اپنے آپ کو سیدھا کیا تھا، خضاب لگایا تھا. جب پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہا کہ دشمن نہ سمجھے کہ حسین کا ساتھی، حسین کا مجاہد، حسین کا چاہنے والا بوڑھا ہے. نہیں، آج بھی جوان ہے. تو بہت ضروری ہے کہ حسین علیہ السلام کے مشن کو زندہ کیا جائے، ان کے پیغام کو زندہ کیا جائے. اور یہ جو قافلہ نکل رہا ہے، یہ قافلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس میں 6 مہینے کے بچے بھی ہیں. کوئی بولے گا میں تو بھی بچہ ہوں، میں تو بھی چھوٹا ہوں، میرے اوپر تو بھی نماز بھی واجب نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے سلسلے میں؟ نہیں، آپ علی اصغر سے چھوٹے نہیں ہیں، آپ جناب قاسم سے چھوٹے نہیں ہیں. 13 سال کی عمر جناب قاسم کی ہے، وہ مگر کہتے احلم من الاصل. اگر امام حسین اور امامت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اگر جان بھی دینا ہو تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. جناب علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا کے بتایا، امامت کو بچانے کے لیے، امامت کی ہمکاری کے لیے، امامت کے ساتھ پیچھے کھڑے ہونے کے لیے چاہے میری جان جانی پڑی تو میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی چھوٹا نہیں ہوں، بلکہ بڑوں سے بڑا ہوں. اور بڑا ہو کر جناب علی اصغر نے کربلا کے میدان میں دکھا دیا کہ فاتح کربلا بن گئے. آج جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کیا مطلب ہوا؟ سلام ہو اے عبداللہ کے بابا. یہ عبداللہ کس کا نام ہے کہ ہر سلام میں پہلے اس عبداللہ کو آپ یاد کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں الحسین علیہ السلام. یہ عبداللہ جناب علی اصغر کا نام ہے. فاتح کربلا اتنی عظیم مرتبت کے پر فائز ہوئے کہ فاتح کربلا ماشاءاللہ سے بن گئے. تو دوستو عزیزو، کربلا بہت چیزوں کی درسگاہ ہے. مال ہم جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر جو امام حسین کے ذکر کرنے والے ہیں یا ان کا تذکرہ کرنے والے ہیں، ان سے کم دینا والا ہمارا سودا ہو. جو امپورٹنٹ کام کرتے ہیں ان کو مثال کے طور کے اوپر کم سے کم دیا جائے. جیسے کہ نکاح میں لاکھوں روپے جناب والا خرچ کر دیں گے، مگر جب مولانا کو دینے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ جناب جس نے نسل کو حلال کرنے کے لیے نکاح پڑھا ہے، جس نے ماشاءاللہ سے آپ کے اس پروگرام کو قیمتی اور پائیدار اور حلال اور بہترین کامیاب بنا دیا، اس کو دینے کے لیے یہ انفارچونیٹلی کربلا میں لوگوں نے مال کی بھی پرواہ نہیں کی. بہت بڑے بڑے مثال کے طور کے اوپر سے پیسے والے بھی موجود تھے، مگر انہوں نے دنیا کو جناب، جیسے زہیر ابن قین اپنے قبیلے کے سردار تھے، لوگ آج پوسٹ کے لیے ایک دوسرے کے جناب والا اوپر پیچھے لگے ہوئے ہیں، جہاں تک ہو سکے بس ہم یہ چھین لیں اور یہ آ جا رہے بابا آپ بنائیے، آپ کریٹ کیجئے. نہ کہ تقریباً
کسی نے بنایا اور اس کو قبضہ کر لیا اور اس کے اوپر حاوی ہو گئے اور ہم نے مثال کے طور پر کمال کر دیا. نہیں، کمال یہ ہے کہ کربلا یہ بتاتی ہے کہ آپ خود بنائیں، کربلا خود بنائیں. زہیر ابن قین بہت پیسے والے تھے، سردار بھی تھے، کرسی بھی تھے، اس کرسی کو جناب لات ماری. امام حسین کیا کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. یہ ہے کربلا کا درس. قرآن مجید میں تعریف کربلا کی. جہاں مظلوم کا تذکرہ ہے وہاں کربلا ہے، جہاں حق و باطل کا تذکرہ ہے وہاں کربلا ہے، جہاں علم و جہل کا تذکرہ ہے وہاں کربلا ہے، جہاں پر صبر کا تذکرہ ہے وہاں کربلا ہے، جہاں شجاعت کا تذکرہ ہے وہاں کربلا ہے. یہ حروف مقطعات جب امام مولا متقیان علیہ السلام نے پوچھا قل اس حروف مقطعات کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی. کربلا معمولی شے کا نام نہیں ہے. اس دنیا کے بننے کے ساتھ جناب آدم نے جیسے ذکر کیا تھا پنجتن کا، امام حسین کے ذکر کرتے آنسو ان کی آنکھوں میں آ گئے. ذاکر اللہ بنا، تمام فرشتے سامعین بنے، جناب آدم سامعین میں سے شمار کیے گئے، اور ذکر کربلا وہاں سے شروع ہوا. اور ہر انبیاء جتنے بھی آئے ہیں سب کو کربلا سے ہو کے گزرنا پڑا ہے. اللہ نے منزلت دی ہے کعبے کو. جب کعبے نے فخر کیا آواز آئی اگر تیری بنیاد میں مٹی نہیں ڈالی جاتی تو تیرے طرف کوئی سجدہ نہیں کرتا. تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ کربلا بہت امپورٹنٹ، کمال کی نعمت ہے. ایک کرسچن کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس امام حسین اگر صرف ہوتے، یعنی کرسچن مذہب کے بنیاد میں جسے جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو ہم پوری دنیا کو کرسچن کر دیتے. اتنی بڑی چیز جناب ہمارے پاس موجود ہے. پولیٹیکل طور کے اوپر دیکھیے آپ، نمونے کی شکل میں دیکھیں آپ، امام خمینی نے 2000 سال کی حکومت کو جب گرا دیا تو ایک رپورٹر نے پوچھا یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ 70 سال کی حکومت، 75 سال کی حکومت، 80 سال کی حکومت، ذرا کوئی ہلا کے تو دکھائے. وہ ہل جائے گا، حکومت نہیں ہلے گی. وہ ہل جائے گا، حکومت نہیں ہلے گی. دوستو عزیزو، امام خمینی نے صرف ایک ہی جملہ کہا، ما ہرچه داریم از کربلا داریم، ما ہرچه داریم از عاشورا داریم. نیلسن منڈیلا نے کربلا سے درس لیتے ہوئے یہ کہا اپنے تمام ساتھیوں سے کہ اگر چاہتے ہو جیتنا جنگ تو کربلا کو ریسرچ کرو. کربلا کے اندر میں کامیابی اور لڑنے کا طریقہ رمز پوشیدہ ہے. ایک ہم نے اپنے مومن عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا اور ایک ہم نے آپ کی خدمت میں نیلسن منڈیلا کا تذکرہ کیا. اب آئیے ہندو، گاندھی جی نے، آپ پڑھیے. میں نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا اور قدم بقدم ہم نے کربلا کو ریسرچ کرتے ہوئے اپنے سفر کو آگے بڑھایا اور آج ہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئے. کربلا قرآن کے قصیدے میں، قرآن کے ذکر میں اس کا ذکر آیا. ایک ہماری بزرگ، ایک اہم ترین شخصیت جن کو علامہ رشید ترابی کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، ان کی ایک تقریر ہے کہ جو موضوع کے عنوان سے اس سے اچھے انداز میں ہم نے کبھی کسی کو موضوع کو حق ادا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے شاید کسی کی نظر میں اور بھی کوئی ہو کچھ، مگر علامہ رشید ترابی مرحوم اللہ مقامہ الشریف ایک عظیم شخصیت ہمارے شبہ قارے کی گزرے، اور جنہوں نے شام غریبہ کی ایک مجلس جس کا عنوان تھا سجدہ، اس سجدے میں بہت سی قرآن کی آیتیں تلاوت کی، جس میں سے کربلا کے سلسلے سے جو آیت تلاوت کی ہے آپ نیٹ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں. سورہ
توبہ کی 111 آیت اور 112 آیت، بس میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ کربلا کا ذکر کہاں نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج 111 اور 112 آیت کریمہ کی تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں کس انداز سے مرحوم نے پیش کیا تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے بیع و شرع یعنی خرید و فروخت کی ہے، کس سے؟ مسلمین سے نہیں، منافقین سے نہیں، کس سے؟ مومنین۔ جنت کا وعدہ جہاں بھی آئے گا وہاں مومنین کا ذکر آئے گا، مومنین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور بیع و شرع کیا ہے، انفسهم ان کے نفسوں کے ساتھ، اموالہم اور ان کے اموال کے ساتھ بیع و شرع کیا ہے، گیو اینڈ ٹیک، بأن لہم الجنہ۔ جب وہ اپنے ان نفسوں کو اور ان اموالوں کو قربان کر دیں گے تو ان کے لیے ہدیے کے طور کے اوپر جنت پیش کی جائے گی، یعنی جنت کا تحفہ مومنین سے وعدہ ہے، اور ایک طرف قدرت کی طرف سے تحفہ ہے اور ان کے طرف سے اپنی جان اور نفس مال۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل بھی کرتے ہیں بہت سو کو اور سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں۔ ویقتلون یا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں بتائیں وہ کون سی ایسی جنگ ہوئی ہے جناب آدم سے لے کر اب تک، یا اسلام کے اس مراحل تک، جس میں سب کے سب قتل ہو گئے ہوں؟ وہ صرف کربلا ہے۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ، اور یہ اس کا تذکرہ، اس کا وعدہ، وعید، وہ بالکل حق ہے کہ جس میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وعدے کے شکل میں توریت میں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ خود قرآن کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا، جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ کون ہے اللہ سے بڑھ کر جو اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا تھا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، انہی نے کیا دیا انہوں نے کیا دیا، اور قرآن باقاعدہ گواہی دے رہے کہ سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں، اور قتل کے لیے، قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے پوری مکمل جد و جہد کر رہے ہیں۔ فاستبشروا ببعیکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور بشارت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، بیع و شرع کی ہے، گیو اینڈ ٹیک کیا ہے اس وعدے کے ساتھ، اور یہ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ والفوز العظیم، اگر اللہ عظیم کہہ دے تو پھر کیا بچتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسی تاریخ آپ دکھا دیں، اور یہ بات علامہ رشید ترابی نے بھی کہی، دنیا میں کوئی بھی ایسی تاریخ دکھا دیں کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہو، سب کے سب شہید ہو گئے ہوں۔ صرف کربلا کے اندر میں بدر ہیں، احد ہیں، خندق ہے، خیبر، 10 مارے گئے، 20 مارے گئے، 50 مارے گئے، 100 مارے گئے، وہ کیا سب کے سب مارے گئے؟ نہیں، احد میں بھی ہوا مگر سب بھاگ گئے، زندہ تو بچ گئے۔ اب ان لوگوں کی صفت اللہ قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ لوگ جو جن سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں ان کی بتائی گئی ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ التائبون، وہ سب کے سب توبہ کرنے والے ہیں، انہیں اکڑنے والے نہیں ہیں۔ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ، نہ، التائبون العابدون، وہ سب کے سب عبادت کرنے والے ہیں۔ شب عاشور میں جو عبادت ہو رہی تھی، کائنات نے ایسی عبادت نہیں دیکھی، کہ معلوم ہے کل صبح کا جو سورج نکلے گا اس کے بعد والے سورج میں یہ نہیں ہوں گے، سب کے سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ باپ بیٹے سے آگے جانا چاہ رہا ہے حور کی شکل میں، اسی طریقے سے بچہ جا رہا ہے اہل من الاصل کہتے ہوئے۔
الحامدون، وہ سب کے سب حمد کرنے والے ہیں۔ کسی ایک نے بھی شکایت کی کہ 3 دن کا پیاسو پروردگار عالم یہ کیا؟ ان کی صفت یہ ہے کہ توبہ کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے، الحامدون عبادت حمد کرنے والے، السائحون اور سب کے سب گردش کرنے والے، مسافر، یہ سب کے سب مسافر، چونکہ کربلا ان کا گھر نہیں تھا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی مدینے سے، کوئی مکے سے، کوئی کوفے سے، مختلف شہر سے سب سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ اور اس کی صفت یہ الراکعون، وہ سب کے سب رکوع کرنے والے، بتائے ایسے تاریخ میں کہ سب کے سب رکوع کرنے والے ہیں۔ الساجدون، سب کے سب سجدہ کرنے والے ہیں۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کرنے والے، وہ نہی عن المنکر کرنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی جو واجب ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جو حرام ہے اس سے بچنا ہے، حرام کی طرف قطعاً نہیں جانا ہے، واجب کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، یہ کوالٹی ہے۔ وبشر المؤمنین، آپ نے شروع میں دیکھا مومنین سے وعدہ ہوا، اور آخر میں اللہ نے اس آیہ کریمہ کو جو 112 نمبر سورہ توبہ کے بعد تمام ہوئی، وبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، کربلا اس کو کہتے ہیں، اس سفر کو کہتے ہیں۔ بس دوستو، آخر میں ایک جملہ عرض کر دوں، جب یہ سفر شروع ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ بار بار امام حسین مسجد النبوی جا رہے تھے، نانا کے مزار سے، چونکہ نانا سے بہت اٹیچ تھے، مستقل طور کے اوپر مزار کو، قبر کو لپٹ کر رو رہے تھے، نانا اب جو یہ آپ کا نواسہ جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا۔ اور ایک مرتبہ جب قافلہ چلنے کو آمادہ ہوا ہے تو تمام کے تمام بیویاں آہستہ آہستہ آنے لگیں سوار ہونے کے لیے، جن جن کو اجازت ملی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بنی ہاشم کے تمام مرد کھڑے ہو گئے، کوئی ایک شہزادی باہر نکل رہی ہیں اونٹ پر سوار ہونے کے لیے۔ جب پوچھا ہے راوی نے تو پتہ چلا کہ جناب زینب بنت علی ہے، عقیلہ بنی ہاشم آ رہی ہیں سوار ہونے کے لیے۔ مگر ہاں رک کر ایک جملہ کہا، عباس جس انداز سے آپ مجھے سفر کرنے کے لیے، سوار کرنے کے لیے سب آگے بڑھے ہیں، وعدہ کیجئے گا کہ ایسی واپس بھی لے کر آئیں۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر ہاتھ سلامت رہے تو شہزادی اسی انداز سے لے کر آئیں گے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ نکلنے لگا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آنکھیں بھرتے ہوئے فرات کی طرف دیکھا، عباس تم نے کچھ وعدہ کیا تھا، اس وعدہ وفا کرنے کو تم آگے نہیں آئے۔ ایک مرتبہ لاشیں تڑپنے لگیں، تب موت نے مجبور کر دیا، ورنہ شہزادی ہم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر اور ناظر تھے۔ پروردگار عالم جلد از جلد ہم لوگوں کو جناب زینب کے روضے کے اور کربلا مولا کے روضے کے زیارت کے شرف سے مشرف فرما، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور 28 رجب المرجب کو جہاں جہاں بھی ہوں انشاءاللہ اس کو بہترین انداز سے منانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔